بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا ایکو 401 کا لیسن نمبر 20 کریں گے. لیسن نمبر 20 میں آج ہم لوگ مزید تھوڑا مارکیٹ سٹرکچرز کے بارے میں بات کریں گے. مونوپلی کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں. آج ہم لوگ لمٹ پرائزنگ کے اوپر بات کریں گے کہ مونوپولسٹ جو ہوتے ہیں نا یہ پرائز اس طرح کی رکھتے ہیں تاکہ کوئی نیا بندہ آ کے اس طرح کی فارم بنا ہی نہ سکے, ان جیسا کوئی اور پروڈکٹ بنا ہی نہ سکے. وہ کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں اس بارے میں پہلے ہم لوگ تھوڑا پڑھیں گے. اس کے بعد مونوپلی کے کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ مونوپولسٹ کو کیسے ریگولیٹ کرتی ہے اس بارے میں بھی ہم لوگ پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں لمٹ پرائزنگ کی. دیکھیں جب بھی کوئی فارم پہلے سے مارکیٹ کے اندر اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے تو ان کو بہت ساری ایسی ٹرکس کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بزنس کو کیسے چلانا ہے. جیسے جیسے فارم زیادہ پرانی ہوتی ہیں نا تو وہ اتنے اچھے طریقے سے چیز کو پروڈیوس کرنے میں ماہر ہو جاتے ہیں کہ کم قیمت میں بھی وہ چیز کو اچھے طریقے سے پروڈیوس کر لیتے ہیں. وہ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ان کی کاسٹ جو ہے نا وہ کم آئے. تو جب بھی کوئی نیا بندہ کوئی مارکیٹ کے اندر کوئی فارم بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو وہ کاسٹ ہائی ہوتی ہیں کیونکہ اس کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ وہ کم کاسٹ پہ بھی اس چیز کو پروڈیوس کر سکے. تو مونوپولسٹ فارمز جو ہوتی ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم جس قیمت پہ, ہم جس کاسٹ پہ چیز کو بنا رہے ہیں, اس کاسٹ پہ کوئی نیا آنے والا بندہ یا کوئی نئی فارم اس کاسٹ پہ چیز نہیں بنا سکے گی. اگر بنائیں گے تو ان کو وہ چیز مہنگی پڑے گی. اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں مونوپولسٹ. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایسے کرتے ہیں کہ اگر کوئی نئی چیز اس کی جو ہے نا وہ پروڈکشن اگر سٹارٹ کرے تو اس کا جتنا خرچہ آئے گا نا اس خرچے سے بھی کم یہ اپنے پروڈکٹ کی پرائز لگا دیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کوئی پاگل تو نہیں نہ ہوگا جب وہ دیکھے گا کہ دوسری فرم کی پرائز اگر 20 روپیز ہے اور اس طرح کا پروڈکٹ اگر میں بنا رہا ہوں تو مجھے یہ 22 روپیز میں پروڈکٹ خود کو بنے گا تو 25 روپے میں اگر میں سیل کروں گا تو کون میری چیز کو خریدے گا. بات آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ گراف کے تھرو سمجھایا ہوا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے سب سے پہلے یہ والی جو کرو ہے نا یہ ہے ACE یعنی کہ ایوریج کاسٹ کرو ہے فار دا نیو انٹرینٹ فرم. یعنی کہ اگر کوئی نئی فرم مارکیٹ میں آتی ہے, اگر وہ پروڈکشن سٹارٹ کرتی ہے تو اس کی جو کاسٹ آئے گی نا وہ کچھ اس طرح سے آئے گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ شروع میں اس کی جو ہے نا وہ کاسٹ تھوڑی زیادہ ہوگی, پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں گے کہ تھوڑی سی کم ہوتی جائے گی, لیکن پھر بھی وہ پوائنٹ ایک ایسا آتا ہے دوبارہ سے کاسٹ ہوتی ہے. خیر جس طرح کی بھی یہ کرو ہے, اس ڈیزائن کو آپ لوگ چھوڑے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس پوائنٹ پہ اس طرح جو ہے نا ان کی کاسٹ اتنی آئے گی. لیکن جو مونوپولسٹ فارم ہے نا ان کی کاسٹ کم ہے. کیوں کم ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ بہت عرصے سے وہ چیز بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں بہت ماہر ہو چکے ہوتے ہیں, اسی لیے ان کی جو اپنی کاسٹ ہوتی ہے نا وہ کم آتی ہے. مونوپولسٹ کی جو کرو ہے نا وہ اس طرح سے ہے. یہ اب آپ لوگ خود دیکھیں کہ مونوپولسٹ جس قیمت پہ اپنی چیز بنا رہے ہیں وہ ان کی یہ جو کاسٹ ہے نا یہ کم ہے, لیکن جو نئی فارم آ کے نیا اگر کوئی بندہ وہی چیز اس کی پروڈکشن سٹارٹ کرے گا تو اس کی کاسٹ کرو اوپر جائے گی, یعنی کہ اس کو زیادہ جو ہے نا وہ خرچہ کرنا پڑے گا, اس کو یہ چیز مہنگی پڑے گی. اب کوئی نئی جو انٹرنٹ جب آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے یا تو وہ جو مونوپولسٹ پہلے سے موجود ہیں ان کی جتنی پرائز ہے پروڈکٹ کی یا تو وہ سیم وہی پرائز رکھیں یا ان سے کم پرائز رکھیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ان سے زیادہ پرائز رکھیں گے تو لوگ ان کی پروڈکٹ کو نہیں خریدیں گے. اب اگر تو مونوپولسٹ اپنا پروفٹ میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پوائنٹ پہ پروڈیوس کریں جہاں پہ MC=MR ہوتا ہے, یعنی کہ مارجنل کاسٹ اور مارجنل ریونیو آپس میں ایکول ہوتے ہیں. یہ ہم لوگ کئی دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہوتی ہے کہ مونوپولی جو ہوتی ہے وہاں پہ جو پروڈکشن ہوتی ہے, یا ہم نے پرفیکٹ کمپٹیشن میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جو آپٹیمل پوائنٹ ہوتا ہے نا پروڈکشن کا وہ وہی ہوتا ہے جس میں MC اور MR ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو ایکول کر رہے ہوتے ہیں. یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو MC کرو ہے نا وہ یہ والی ہے, ٹھیک ہے, اور جو MR ہے وہ یہ والی ہے. اب جو مونوپولسٹ ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کا پروفٹ اس پوائنٹ پہ آئے گا جہاں پہ MC MR کی ایکول ہوگی. یہ ایکول یعنی کہ انٹرسیکٹ کر رہے ہیں اس پوائنٹ پہ. اس پوائنٹ کو اگر آپ لوگ نیچے ٹریس کریں تو مطلب کیا ہے کہ ان کو اتنی کوانٹٹی پروڈیوس کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب ان کے پاس کوانٹٹی آ گئی کہ ہم نے اتنی کوانٹٹی پروڈیوس کرنی ہے. ڈیمانڈ کا بھی ان کو پتہ ہے, یہ والی ڈیمانڈ کرو بھی فار ایگزامپل کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے, یعنی کہ مونوپولسٹ کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ ہماری مارکیٹ میں جو ہے نا وہ ڈیمانڈ ہے.
پرائز کو وہ پھر کیسے سیٹ کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی کوانٹٹی کو ٹریس کریں گے اس ڈیمانڈ کرو تک، ٹھیک ہے، جہاں پہ یہاں پہ میچ ہوگی نا، ٹچ ہوگی، وہاں پہ جو ہے نا اتنی انہوں نے پرائز رکھنی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ والی پرائز رکھیں گے تو ان کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہوں گے. یہ والا ان کا لیول ہے جہاں پہ مونوپولسٹ جو ہے نا وہ پرائز چارج کریں گے جس پہ ان کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہوگا. اب یہ والی جو پرائز ہوتی ہے نا، یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ضروری ہے کسی بھی مونوپولسٹ کے لیے اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کے لیے، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ نیو انٹرینٹ مارکیٹ میں نہ آئے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اس پرائز سے کم چارج کریں. کیونکہ یہاں پہ آپ لوگ خود دیکھ لیں، اگر کوئی جو نیو انٹرینٹ ہے اس کی کاسٹ یہ والی ہے، مونوپولسٹ کی پرائز اوپر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نیا بندہ اگر آ کے اپنی چیز بناتا بھی ہے تو پھر بھی وہ ان مونوپولسٹ کی جو پرائز ہے اتنے تک وہ سیل کر سکتا ہے تو بھی ان کو پروفٹ ہوں گے. وہ چیز بنائیں گے، ان کو پتا ہوگا کہ مونوپولسٹ جو ہے ان کی پرائز پروڈکٹ کی زیادہ ہے، ہماری کاسٹ کم آئے گی. یعنی کہ مونوپولسٹ اگر 25 روپے میں چیز بیچ رہے ہیں، ہماری جو اپنی کاسٹ ہے نا فار ایگزامپل وہ 22 آئے گی، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ انٹر ہوں گے مارکیٹ میں. لیکن مونوپولسٹ ایسا نہیں کرتے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میکسیمم پروفٹ والی پرائز ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پرائز کو بالکل ایوریج کاسٹ کرو جو نیو انٹرینٹ کی ہوتی ہے اس سے نیچے سیٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا ادھر یہاں پہ اس پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ سیٹ کرتے ہیں. کیوں سیٹ کرتے ہیں؟ یہ سیم وہی بات ہے، یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگ خود دیکھ لیں. یہاں پہ اگر ایوریج کاسٹ کرو نئے بندے کی آ رہی ہے 23، ٹھیک ہے، لیکن مونوپولسٹ نے اپنی پرائز کہاں سیٹ کی ہوئی ہے؟ یہ دیکھیں فار ایگزامپل یہ 21 پہ ہے، تو کوئی پاگل تو نہیں نہ ہوگا کہ آ کے وہ 23 کی چیز بنائے اور 21 میں بیچے. کیونکہ آلریڈی مونوپولسٹ 21 روپے کی چیز بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگلے بندے کو بھی چاہیے کہ وہ 21 کی بیچے، 21 سے زیادہ کی بیچے تو کون اسے وہ چیز خریدے گا. تو یہ ٹرکس ہوتی ہیں جو کہ وہ لگاتے ہیں. اب یہاں پہ اسٹوڈنٹس یہ کہیں گے کہ یہ جو گراف ہے نا یہ ہم لوگ کیسے بنائیں گے؟ آپ لوگوں کی جو ایکو 401 ہے اس میں جو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ گراف ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کے پیپر میں نہیں آتے، یہ صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. یہ والا جو ایک گراف ہے نا یہ آپ لوگوں نے، میں نے آپ لوگوں کو یہاں سے سمجھا دیا نا، آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا. آپ لوگوں نے پیپر میں اگر لمٹ پرائزنگ والا کوسچن آتا ہے تو آپ نے صرف وہاں پہ گراف کی ایکسپلینیشن لکھنی ہے، ٹھیک ہے. گراف نہیں بھی بنائیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ لوگوں کے مارکس نہیں کٹنے والے. آپ صرف وہاں پہ اتنا بتا دیں کہ ایوریج کاسٹ کرو ہوتی ہے نا انٹرینٹ کی، نیو انٹرینٹ کی، اس سے جو ہے نا وہ پرائز کم رکھتے ہیں مونوپولسٹ. یہ جو سارا ایک پیراگراف ہے نا اس کو آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے. یہی آپ لوگوں نے لمٹ پرائزنگ کی ڈیٹیل میں بتا دینا ہے کہ کون کون سی ٹرکس جو ہے نا وہ لگاتے ہیں مونوپولسٹ، ٹھیک ہے. اور باقی جو ہے نا اس میں آپ لوگوں کو وہ بالکل بھی نہیں کہیں گے کہ اس طرح کا جو ہے نا کوئی بھی آپ لوگ کو وہ جو ہے نا گراف بنائیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں مونوپولیز کے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو مونوپولسٹ ہوتے ہیں وہ چیز کم بناتے ہیں اور ہائر پرائس پہ بناتے ہیں چیز، یعنی کہ کم بنائیں گے اور چیز کو جو ہے نا وہ مہنگا رکھیں گے ایز کمپیئر ٹو دا پرفیکٹلی کمپیریٹیو فرمز. کیونکہ پرفیکٹلی کمپیریٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ پرائز کو آپ ہائر نہیں کر سکتے کیونکہ بہت ساری فارمز ہوتی ہیں تو لوگ اسی طرف جائیں گے جن کی ان کو چیز سستی لگے گی، تو ساری فارمز پھر اپنے جو ریٹس ہوتے ہیں وہ کم ہی رکھتی ہیں تاکہ ان کا ہی پروڈکٹ بکے. لیکن مونوپولی میں کیونکہ صرف ایک ہی فارم ہوتی ہے تو وہ اپنی پرائز کو ہائر بھی رکھتے ہیں تب بھی ان کی چیز جو ہے وہ بکتی ہے کیونکہ لوگ کہیں اور جا نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ وہ کیوں کم کوانٹٹی پہ کیوں پروڈیوس کرتے ہیں، کیونکہ جو مونوپولسٹ ہوتی ہیں یہ وہ پوائنٹ نہیں دیکھتی کہ جہاں پہ ہماری جو پرائز ہے وہ ایوریج کاسٹ یا مارجنل کاسٹ کے ایکول ہو. یہ اپنی کاسٹ کو دیکھ کے نہیں رکھتے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کاسٹ سے اپنے خرچے سے بہت زیادہ ہائی پرائز بھی رکھیں گے تب بھی ہماری چیز بکے گی. تو یہی وجہ ہے کہ یہ کوانٹٹی کم پروڈیوس کرتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی چیز اگر مارکیٹ میں کم ہوتی ہے تو اس کا پرائز اس کا جو ہے نا وہ ریٹ ہائی ہو تو بھی لوگ جو ہے نا اس کو لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوانٹٹی کم ہے چیز ختم ہو جائے گی تو اس کو لیتے ہیں. اس کے بعد جو مونوپولسٹ ہوتے ہیں یہ سپر نارمل پروفٹس کماتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پرفیکٹلی کمپیریٹیو فرمز. سپر نارمل پروفٹس وہ اسی وجہ سے ہی کماتے ہیں کیونکہ وہ اپنی کاسٹ سے بہت زیادہ ہائی پرائز رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ایکول نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے سپر نارمل پروفٹس ان کے ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ زیادہ تر جو سرپلس ہوتا ہے یعنی کہ جو سرپلس اب دو طرح کا، ایک تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے پروڈکٹس بہت جو ہیں ان کی اگر مارکیٹ میں بچ بھی گئی ہیں
تو بھی وہ سارے کا سارا اس مونوپولسٹ نے خود ہی مینیج کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایک پروفٹ کی اگر آپ حساب سے اگر سرپلس لیں کہ بہت زیادہ اگر پروفٹ ہے تو بھی کیا ہوگا کہ وہ بھی سارے کے سارا پھر مونوپولسٹ کی طرف ہی جائے گا, وہی اس چیز کو جو ہے نا خود ہی انجوائے کریں گے سارے پروفٹ کو. مونوپولسٹ جو ہے نا اس طرف بھی توجہ نہیں دیتے کہ ہم اپنی پروڈکشن کے پروسیس کو زیادہ جو ہے نا وہ ایفیشینٹ بنائیں, کیونکہ ان کو ایفیشینٹ بنانے سے ان کو غرض نہیں ہوتی, ان کو بس ہائر پرائز سے ان کو غرض ہوتی ہے کہ بھائی کم ایفیشینٹ طریقے میں بھی ہماری پرائز اگر ہائی ہم نے رکھی ہوئی ہے, ہمارا پروڈکٹ بک رہا ہے تو بھی ہمیں پروفٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی ایفیشنسی کو انکریز کرنے کی طرف ہم لوگ خود کو تھکائیں. آگے یہاں پہ کچھ ایکویلیبریم کے بارے میں بات کی گئی ہے, پرفیکٹ کمپٹیشن اور مونوپولی کے بارے میں. اس میں یہ اتنا نہ ہی آپ لوگوں کی یہ پیپر میں آتا ہے اور اس کو نہ ہی جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے اس کو آپ لوگوں سے ایکسپلینیشن مانی جاتی ہے. بس آپ لوگوں نے اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ جو مونوپولی ہوتی ہے نا, جو مونوپولسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ پروڈیوس کرتے ہیں جہاں پہ یہ مارجنل کاسٹ کرو اور ادھر سے یہ والی مارجنل ریونیو کرو آپس میں انٹرسیکٹ کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ یہ انٹرسیکٹ کرے گی تو یہاں سے آپ لوگ ٹریس بیک کر لیں, ان کی کوانٹٹی ہوگی اتنی, ٹھیک ہے, اور ان کی جو پرائز ہوگی نا وہ ادھر ڈیمانڈ کے ساتھ اگر اس کو ٹچ کرے تو پرائز ان کی ادھر ہوگی, یعنی کہ ہائی پرائز ہے اور کوانٹٹی کم ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ لوگ پرفیکٹ کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں تو پرفیکٹ کمپٹیشن والے چیز کو پروڈیوس کرتے ہیں جہاں پہ مارجنل کاسٹ کو ایوریج ریونیو کی کرو جو ہے نا وہ انٹرسیکٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ ڈفرنس آپ لوگوں نے یہاں پہ یاد رکھ لینا ہے, ٹھیک ہے. جو مونوپولی ہوتی ہے وہ کہاں پہ کریں گے, جہاں پہ مارجنل ریونیو اور مارجنل کاسٹ انٹرسیکٹ کریں گے, لیکن پرفیکٹ کمپٹیشن والے زیادہ تر وہاں پہ پروڈیوس کرتے ہیں جہاں پہ ایوریج ریونیو اور مارجنل کاسٹ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ والا وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ انٹرسیکٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں یہ کوانٹٹی بیچارے زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں لیکن ان کی پرائز جو ہوتی ہے نا وہ کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک مین جو ہے نا وہ ڈفرنس آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اچھا, مونوپولیز کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. جو نیچرل مونوپولیز ہوتی ہیں, یعنی کہ کچھ ایسا پروڈکٹ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آ گیا ہے, دوسرے لوگ اس کی طرف جاتے نہیں ہیں, تو یہ ایک تو سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے, بینیفیشل بھی ہوتی ہے. اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو پروفٹس ہوتے ہیں وہ سپر نارمل پروفٹس ہوتے ہیں, جو مونوپولی پروفٹس ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پروفٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو فرمز کیا کرتی ہیں کہ اس میں سے کچھ پیسہ تو دوبارہ اپنی کاسٹ پہ لگاتی ہیں, لیکن زیادہ پروفٹ ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے اپنی ڈیولپمنٹ کے کاموں میں جو ہے نا وہ پیسہ زیادہ لگاتی ہے. جیسے کوئی نیا پروڈکٹ اس کو ڈیولپ کرنے میں لگا دیں گی, یا فورن مارکیٹس میں جو پرائز وار چل رہی ہوتی ہے چیز کو مہنگا سستا کرنا, اس وہاں پہ ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اپنے خود کا نام وہاں پہ بھی سسٹین رکھنے کے لیے وہ وہاں پہ بھی کچھ پیسے جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. آگے ہم لوگ اب بات کرتے ہیں گورنمنٹ ریگولیشن کی. جو مونوپولیز ہوتی ہیں یہ ویسے ایسے نہیں ہوتا کہ یہ اپنی مرضی سے ایک کو 10 روپے والی چیز یہ لاکھوں میں بیچیں, ایسی بھی نہیں ہوتا. گورنمنٹ ان کو ریگولیٹ بھی کرتی ہے. گورنمنٹ ریگولیٹ نہ کرے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ ہی چیزوں کو مہنگا کر دیں. گورنمنٹ اس بات کو یقینی بنانا چاہ رہی ہوتی ہے کہ یہ اپنی پرائز کو وہاں سیٹ کریں جہاں پہ ایوریج ریونیو کرو انٹرسیکٹ کر رہی ہوتی ہے مارجنل کاسٹ کرو کو. یہ جو ہم لوگ اوپر بات کر چکے ہیں نا کہ ویسے مونوپولسٹ کیا کرتے ہیں کہ مارجنل ریونیو اور مارجنل کاسٹ جہاں پہ انٹرسیکٹ کر رہی ہوتی ہے نا وہاں پہ پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس پوائنٹ پہ پروڈیوس کرے جہاں پہ ایوریج ریونیو اور مارجنل کاسٹ کرو ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایک تو پرائز پروڈکٹ کی کم ہوگی اور کوانٹٹی زیادہ ہوگی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس کو ہم لوگ ایلوکیٹو ایفیشنسی بھی کہتے ہیں. اب یہ بھی پاسبل نہیں ہوتا اس بات کو یقینی بنانا کہ وہ پوائنٹ جہاں پہ ایک ایوریج ریونیو کرو مارجنل کاسٹ کرو کو تو انٹرسیکٹ کر رہی ہے, لیکن دوسری طرف وہی کرو ساتھ میں ایوریج کاسٹ کو بھی جو ہے نا وہ انٹرسیکٹ کرے گی. یعنی کہ ہم نے یہ بات کی کہ جو فار ایگزامپل کے جو مونوپولسٹ ہوتے ہیں وہ کہاں پہ پروڈیوس کرتے ہیں جہاں پہ یہ ایم سی کرو اور یہاں پہ ایم آر کرو ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ اسی پوائنٹ پہ پروڈیوس کرتی ہے جو مونوپولسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اس پوائنٹ پہ ان کی کوانٹٹی ان کو کم پروڈیوس کرنی پڑتی ہے, پھر بھی پرائز جو ہے نا وہ ہائر ہوتی ہے. لیکن گورنمنٹ کیا چاہتی ہے؟ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ وہاں اس پوائنٹ پہ یہ پروڈیوس کریں جہاں پہ مارجنل کاسٹ کرو, ٹھیک ہے, اور یہاں سے یہ ایوریج ریونیو کرو یہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہوں. یہ ہے ایوریج ریونیو کرو اور یہ ہے مارجنل کاسٹ کرو. یہ اگر دیکھیں تو یہ والا پوائنٹ ہے, اس پوائنٹ پہ ان کو پروڈیوس کرنا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ یہ دیکھیں نا کہ جس پوائنٹ پہ
مارجنل کاسٹ اور ایوریج ریونیو دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں، اس میں کہیں پہ بھی ایوریج کاسٹ کرو انٹرسیکٹ ان کو نہیں کرے گی، کیونکہ ایوریج کاسٹ کرو کہاں ہے؟ وہ اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ تو کاسٹ سے نیچے تو نہیں نا کوئی فارم، کیونکہ ایوریج کاسٹ اب یہ والا اگر اس پوائنٹ پہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ اس پوائنٹ پہ بیچے جہاں پہ ایم سی اور جیسے جو ایوریج ریونیو ہے وہ ایکول ہے، اگر اس پوائنٹ پہ بیچے گا تو کبھی بھی فرم نہیں مانے گی اس چیز کو. کیوں؟ کیونکہ فرم کی اپنی کاسٹ کرو اوپر ہے، تو وہ چیز کو مہنگا بنا کے اس کو سستا تھوڑی نہ بیچیں گے اپنی کاسٹ سے بھی. اور یہ بھی چیز ہے کہ اب یہاں پہ ایوریج ریونیو اور ایوریج ریونیو از اکول ٹو ایم سی، اس کو سیٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے نا کہ ایوریج ریونیو اور ایم سی جہاں پہ ایکول ہے وہاں پہ اپنی جو ہے وہ پرائز رکھیں، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جو مونوپولسٹ ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، ایوریج کاسٹ سے بھی کم جو ہے نا ان کو وہ پرائز لگانی پڑتی ہے، خود ان کو چیز مہنگی پڑ رہی ہے، کاسٹ ان کی زیادہ ہے لیکن پرائز ان کی کم ہے. پھر اس کیس میں کیا کرتی ہے کہ گورنمنٹ ان کو سبسڈی دیتی ہے، ان کو کہتی ہے کہ آپ اس پوائنٹ پہ بنائیں، اوپر کا جتنا خرچہ ہوگا وہ ہم دیں گے. اس طرح سے گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے. اسی طرح سے اگر مونوپولسٹ بہت زیادہ اچھے پروفٹ بنا رہی ہوتی ہے تو گورنمنٹ ان پہ ٹیکس لگا دیتی ہے کہ آپ کے اتنے زیادہ اچھے پروفٹس ہیں تو آپ نے اتنے پرسنٹ جو ہے نا وہ پروفٹ پہ آپ کا وہ ٹیکس ہوگا، تو اس سے وہ ٹیکس بھی لیتی ہے. لیکن سبسڈیز کو امپلیمنٹ کرنے میں ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی ہیں کچھ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب گورنمنٹ یہ کہے گی کہ اس پوائنٹ پہ تم پروڈیوس کرتے جاؤ، اوپر کا پیسہ ہم دیتے جائیں، تو گورنمنٹ کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ اتنی زیادہ سبسڈیز دیتے رہیں لمبے عرصے تک. پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ پھر مونوپولیز کو کہتی ہے کہ آپ پھر ایم سی اور اے آر کرو کی انٹرسیکشن پہ چیز کو نہ بیچیں، بلکہ جہاں پہ ایوریج ریونیو اور ایوریج کاسٹ کرو ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے وہاں پہ بیچ لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ ہے ایوریج ریونیو کرو اور ادھر سے یہ ہے ایوریج کاسٹ کرو، یعنی کہ اس پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ آپ بیچ لیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ پھر گورنمنٹ کو سبسڈی بھی نہیں دینی پڑتی اور جو ہے نا وہ ٹیکس بھی نہیں لگانا پڑتا. اور یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ایفیشنسی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایلوکیٹو ایفیشنسی ہوگی، سوری، یعنی کہ ایلوکیٹو ایفیشنسی بھی ہوگی اور پروڈکٹیو ایفیشنسی بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ جو گراف ہے یہ بھی آپ لوگوں کو یوں بنانے کے لیے تو نہیں کہا جائے گا، بلکہ آپ نے یہاں پہ یہ چیز یاد رکھنی ہے. میں دوبارہ سے بھی اس کو تھوڑا میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ہمیشہ جو مونوپولسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اس پوائنٹ پہ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ایم سی اور ایم آر کرو ایکول ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ کروز ہوتی ہیں، یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ یہ دیکھیں نا یہ ایم سی والی کرو اور یہ ایم آر والی کرو انٹرسیکٹ کر رہی ہے، یہاں پہ ان کی کوانٹٹی پروڈکٹ کی کم ہے اور لیکن پرائز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب گورنمنٹ ان کو یہ کہتی ہے کہ آپ اس پوائنٹ پہ بیچیں جہاں پہ آپ کی ایوریج ریونیو کرو مارجنل کاسٹ کرو کو انٹرسیکٹ کرتی ہے. یہ ہے مارجنل کاسٹ کرو اور یہ والی ہے ایوریج ریونیو کرو، یہ اس پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کرتی ہے. یہاں پہ پروڈکٹ تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ زیادہ چیز پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن چیز کی جو پرائز ہوتی ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے. یہ اتنی یہاں پہ پرائز آئے گی، یہ پرائز اتنی زیادہ کم ہوتی ہے کہ مونوپولسٹ جو فارمز ہوتی ہیں ان کی اپنی ایوریج کاسٹ سے بھی کم پرائز ہوتی ہے، تو اس طرح ان کو لاس ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لاس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ ان کو کہتی ہے کہ آپ اسی پوائنٹ پہ پروڈیوس کریں تو ہم آپ کو سبسڈیز دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب سبسڈیز گورنمنٹ زیادہ عرصے تک نہیں دے سکتی تو گورنمنٹ درمیان کا راستہ نکالتی ہے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ ایوریج ریونیو اور ایم سی کرو دونوں کو چھوڑیں، آپ اے آر اور اے سی کرو کو دیکھیں، یعنی کہ ایوریج ریونیو اور ایوریج کاسٹ کرو جہاں پہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہیں، یہ والا پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ پہ آپ جو ہے نا وہ پروڈیوس کریں. یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ ایز کمپیئر ٹو پچھلی جو ہے نا پچھلی حالت سے یہاں پہ پرائز بھی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور کوانٹٹی جو ہے نا وہ ذرا درمیانی ہو جاتی ہے. تو یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ پھر مونوپولسٹ جو ہوتی ہیں نا وہ ان پہ نہ ٹیکس لگتا ہے، نہ ہی ان پہ جو ہے نا وہ لگے گا، سوری وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو سبسڈی لگے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگوں نے گراف کو صرف سمجھنا تھا. آپ لوگوں سے کوشچن آئے گا کہ گورنمنٹ اس چیز کو ریگولیٹ کیسے کرتی ہے، تو جسٹ آپ لوگوں نے بتاتے جانا ہے. پہلے ایم سی ایم آر ایکول، پھر اے آر ایم سی ایکول ہوں گے تو کیا ہوگا، اور پھر اے سی اے آر ایکول ہوں گے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اوور آل بہت ہی انٹرسٹنگ سا اور ایک آسان سا لیکچر تھا. جہاں سے نہیں سمجھ آئی تو بھی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. باقی اگر آپ لوگوں کو کسی لیکچر میں کنفیوژن ہوتی ہے تو آپ دوبارہ سے وہ لیکچر سن لیا کریں، آپ کو بہت اچھے سے اس کی جو ہے نا ساری کنفیوژنس کلیئر ہو جائیں گی. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فرمائے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.
آگے فائنل سیریز میں ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.